ٹھیک ہے سر. اچھا جی، ٹریڈیشنل فائل سسٹم، فائل بیس سسٹم، یہ ادھر کلاس میں بھی پڑھا تھا. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسٹارٹ کے کچھ لیکچر وہی پرانے لیکچرس ہوں گے، اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. اس میں یہ جو اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہوگا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، وہ مسئلے بھی سالو ہو جائیں گے اور آپ لوگ کو تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کلاس میں جو کچھ پڑھا تھا اس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کو نیو لیکچرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اچھا، ٹریڈیشنل فائل بیس سسٹم، یہ جو ڈیٹا بیس سے پہلے جو سسٹم چل رہے ہوتے تھے اسی کے لیے یہ نام یوز کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں سے سارا ڈیٹا آئسولیٹڈ پڑا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اس کے لیے نام بھی فائل بیس سسٹم کا رکھا گیا ہے. اچھا جی، وائی ٹو اسٹڈی ٹریڈیشنل فائل بیس سسٹم. اگر ہمارے پاس ڈیٹا بیس سسٹم آ گیا ہے تو اس کے بعد فائل بیس سسٹم پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ایک کویشچن آ سکتا ہے، آپ سے کوئی انٹرویو میں بھی پوچھ سکتا ہے، ویسی بھی آپ کے ذہن میں بھی ایک کویشچن آ سکتا ہے کہ اگر ایک سسٹم آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے، یا اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کا سمپل آنسر جو ہے، although the file based system approach is largely absolute, still there are good reasons for studying it. چونکہ یہ بہت پرانا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی بھی کچھ ریزنس ہونے چاہیے جس کے بیس پہ ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں یا ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو لنک کر لیتے ہیں. اچھا، انڈرسٹینڈنگ دا پرابلمس انہیرنٹ in the file based system may prevent us from repeating these problems in database systems. یہ inherent means کہ اس فائل بیس سسٹم میں آلریڈی سے جو اس کے ساتھ پرابلمس اٹیچ تھے، جو اسی کے ساتھ اس میں بلٹ ان تھے، وہی پرابلمس جو کہ فائل بیس سسٹم کے ساتھ آلریڈی سے آ رہے تھے. اگر ہمیں ان پرابلمس، اگر فائل بیس سسٹم ہم پڑھ لیں تو ڈیفینیٹلی ہم ان پرابلمس کو بھی پڑھ لیں گے. تو ہم جب بھی ڈیٹا بیس سسٹم بنائیں گے اس ڈیٹا بیس سسٹم میں ہم انہی پرابلمس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اسی وجہ سے ہم فائل بیس سسٹم کو پڑھ لیتے ہیں. اچھا، جو دوسرا ریزن ہے، if we wish to convert the file based system to database system, understanding how the file based system works will be extremely useful. اگر ہم نے کوئی سسٹم ہے جو کہ آلریڈی سے فائل بیس سسٹم پہ چل رہا ہے، اگر اسی کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس سسٹم میں، تو ہمیں اس فائل بیس سسٹم کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، تبھی ہم اس کو سسٹم کو کنورٹ کر سکیں گے ڈیٹا بیس سسٹم میں. یہ دو ویلڈ ریزنس ہے جس کے بیس پہ ہم فائل بیس سسٹم کو پڑھ لیتے ہیں. فرسٹ ریزن یہی ہے کہ ہم جو فائل بیس سسٹم کے ساتھ جو پرابلمس تھے ہم ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تاکہ ان پرابلمس کو ہم پھر ڈیٹا بیس سسٹم میں ریپیٹ نہ کریں. اور دوسرا، اگر ہم فائل بیس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر لیں تبھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا ڈیٹا بیس سسٹم میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ذہن میں رکھ لیے، شاید میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی کہا ہوگا، ابھی دوبارہ آپ لوگ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی سسٹم کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب کوئی ڈیٹا بیس بنانا ہوتا ہے، الگ سے ایک ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم ہوتا ہے اور اس ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم کو آپ ڈیٹا بیس سسٹم میں کنورٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کو پہلے اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تبھی آپ اس کے لیے ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں. یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے وہ فائل بیس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا تبھی آپ اس کا ڈیٹا بیس سسٹم بنا سکو گے. فار ایگزامپل، آپ نے ایگزامینیشن کے لیے ڈیٹا بیس سسٹم بنانا ہے، آپ کو پہلے ایگزامینیشن کے جتنی رولس ہے یا وہ جس طرح سے وہ چل رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو ڈی ایم سی کا پتہ نہیں ہے کہ واٹ از ڈی ایم سی، یا اگر آپ کو ریزلٹ کا پتہ نہیں ہے کہ واٹ از ریزلٹ، یا پاس کیا چیز ہے، فیل کیا چیز ہے، اگر ان سب چیزوں کو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ڈیٹا بیس کو کس طرح سے، اس سسٹم کے لیے ڈیٹا بیس کو کس طرح سے بنائیں گے؟ اسی وجہ سے پہلے آپ کو اس فائل بیس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، مطلب کہ اس ایگزامینیشن سسٹم کو پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا تبھی آپ اس کی ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ دو ریزنز بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی ریزن آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، بک میں یہ دو بتائے تھے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. اچھا جی، جو فائل بیس سسٹمس ہیں اس میں ایک ہمارے پاس مینول فائلنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ جو ہم ادھر یوز کر لیتے ہیں اپنی فار ایگزامپل اسلامک کالج میں، یہ زیادہ تر مینول فائلنگ سسٹم ہے. فار ایگزامپل ہم سب کچھ کاغذوں پہ کر لیتے ہیں مینولی، ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ سے شفٹ بھی کر لیتے ہیں اگر اس ڈیٹا کو کہیں پہ شیئر کرنا ہوتا ہے، یا اگر کچھ لکھنا بھی ہوتا ہے تو بھی کاغذوں پہ لکھ لیتے ہیں.
تو یہی بھی ہمارے پاس فائل بیس سسٹم ہے، لیکن یہ مینول فائل بیس سسٹم ہے۔ اگر اسی سسٹم کے لیے یہ جو فار ایگزامپل ادھر سمپل آپ لوگ ایڈمیشن کو لے لیں، جب بھی ہم ایڈمیشن کر لیتے تو ہم فارم کو مینولی فل کر لیتے ہیں اور پھر اسی فارم کو جا کے ایڈمیشن سیکشن میں سبمٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سارا کام مینول ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس فائل بیس سسٹم ہوتا ہے، لیکن اس کو مینول فائل بیس سسٹم کہتے ہیں۔ اگر یہ اسی کام کے لیے ہم کوئی ایک اپلیکیشن پروگرام لکھ لیں، C++ میں لکھ لیں یا جاوا میں لکھ لیں یا اس سے پرانے والی لینگویجز کے اس میں لکھ لیں، ایک اپلیکیشن پروگرام لکھ لیں، تو اس کے لیے اگر C++ میں ہے یا C میں ہے تو اس کے لیے ہم ایک اسٹرکچر بنائیں گے۔ اس اسٹرکچر میں آپ لوگ دیکھ لیں بندے کا جو فائل نمبر ہے یا جو ایڈمیشن جو فارم اس کو دے دیں، فارم نمبر ہے، نیم ہو گیا، فادر نیم ہو گیا، مارکس ہو گئی، یہ سارا ڈیٹا ہم اس ڈیٹا اسٹرکچر میں اسٹور کرا سکتے ہیں۔ تو یہ اگین آپ کے پاس ایک فائل بیس سسٹم ہے، لیکن اس کے لیے کمپیوٹر کو یوز کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح کا فائل بیس سسٹم جس کے لیے کمپیوٹر یوز ہو جائے اس کو ہم کمپیوٹر بیس فائلنگ سسٹم کہتے ہیں۔ اور ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ کہ بک میں جو فائل سسٹم ڈسکس کر دیا گیا ہے وہ زیادہ تر یہی کمپیوٹر بیس فائل سسٹم ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مینول سسٹم ہو گیا جس طرح سے ابھی تک ہم اسلامیہ کالج میں یوز کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس اگر ہم کہیں پہ ڈیٹا اسٹرکچر وغیرہ کو یوز کر لیتے ہیں بھی ہمارے پاس ایک فائل بیس سسٹم ہے۔ اچھا جی، ابھی فائل بیس سسٹم کیا چیز ہے ذہن میں رکھتے ادھر جتنا فائل بیس سسٹم ڈسکس ہوگا وہ زیادہ تر کمپیوٹر بیس فائل بیس سسٹم ہوگا۔ مینول فائل بیس سسٹم آپ لوگوں کی بک میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اسی وجہ سے ڈسکس کر لیا کیونکہ ادھر جو ہم اپنی انوائرمنٹ میں یوز کر لیتے ہیں وہ مینول فائل بیس سسٹم ہے۔ A collection of application programs that performs services for end users such as productions of reports۔ یہ جو فائل، اچھا جی آپ لوگ اس پہ لکھا ہی نہ کر لیا کرے، صحیح ہے۔ A collection of application programs that perform services for end users such as production of reports۔ یہ فائل بیس سسٹم ایگزامپل ہم ایک ڈیٹا بیس اپلیکیشن پروگرام بنا لیتے ہیں، C++ میں ایک اسٹرکچر بنا لیتے ہیں اور اس کے تھرو ہم اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، ایک فائل بیس سسٹم ہو گیا۔ اس طرح سے اس فائل بیس سسٹم سے اگر پھر ہم کوئی رپورٹ جنریٹ کرنا چاہیے تو اس رپورٹ کے لیے پھر ہمیں ایک الگ اپلیکیشن پروگرام لکھنا ہوگا، وہ ایک الگ اپلیکیشن فائل بیس سسٹم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہر ایکٹیویٹی کے لیے ہمیں ایک الگ اپلیکیشن چاہیے ہوگا۔ اچھا، فائل بیس سسٹم were an early attempt to computerize the manual filing system۔ اچھا جی، یہ جو فائل بیس سسٹم تھا یہ اس مینول سسٹم سے تھوڑا سا ایڈوانس سسٹم آ گیا، تو اس مینول سسٹم کو تھوڑا بہت کمپیوٹرائز کر کے اس کے بعد جو سسٹم ہمارے پاس آ گیا وہ ایک فائل بیس سسٹم آ گیا۔ تو یہ جو فائل بیس سسٹم میں نے آپ کو کہہ دیا کہ فائل بیس سسٹم ادھر بک میں سارا جو فائل بیس سسٹم کا ڈسکشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر کمپیوٹر بیس فائل بیس سسٹم کی ڈسکشن کر لیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس مینول سسٹم کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے ایک ارلی اٹیمپٹ تھا۔ اچھا جی، یہ لکھائی جو بندہ کر رہے ہیں اس کو میں بعد میں دیکھ لوں گا، یہ میرے پاس ادھر سسٹم میں سب لوگ نظر آ رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا دوبارہ آپ لوگ بتا دوں کہ جو بھی بندہ انٹرسٹڈ نہیں ہے لائف کلاس میں وہ نہ لیا کرے، یہ کسی پہ کمپلشن نہیں ہے۔ اچھا جی، لمیٹیشن آف فائل بیس سسٹم۔ یہ جو ہمارے پاس فائل بیس سسٹم تھا اس کے جو لمیٹیشنز تھے، یہ سٹارٹ میں اگر آپ لوگ کو فرسٹ سلائیڈ یاد ہوں، اس سلائیڈ میں کہا گیا کہ ہم فائل بیس سسٹم کو پڑھتے کیوں ہیں یا اس کی ضرورت کیوں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جو کہ فائل بیس سسٹم میں ہے، تو انہی پرابلمس کو پھر ہم ریپیٹ نہیں کریں گے ڈیٹا بیس سسٹم میں۔ تو ابھی انہی سلائیڈس پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فائل بیس سسٹم کی پرابلمس کیا ہے۔
अच्छा जी, फर्स्ट प्रॉब्लम जो फाइल बेस्ड सिस्टम में था वो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा. When data is isolated in separate files, it is more difficult to access data that should be available. इसका फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था फाइल बेस्ड सिस्टम का कि हमारे पास डेटा सेपरेट पड़ा हुआ होता था और आइसोलेटेड पड़ा हुआ होता था, कोई कनेक्शन नहीं था. अगर आप लोग को डेटाबेस का डेफिनेशन याद हो तो उसमें हमने कहा था कि डेटाबेस का डेटा लॉजिकली रिलेटेड होगा, लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम का डेटा लॉजिकली रिलेटेड नहीं होता, वो बिल्कुल सेपरेट और अलग अलग पड़ा हुआ होता है. जैन फॉर एग्जांपल अभी अगर आप लोग एक डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं एडमिशन सेक्शन के लिए, तो उस डेटा स्ट्रक्चर का जो डेटा होगा वो सेपरेट होगा उसी डेटा स्ट्रक्चर से जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया हो. तो इसी वजह से ये डेटा हमारे पास अलग अलग पड़ा हुआ होता है. तो इसी वजह से उस जो डेटा की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डेटा कंप्यूटर में आ जाता है तो फिर हम उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं और वही इंफॉर्मेशन हम आइसोलेटेड डेटा से रिट्रीव नहीं कर सकते. इसमें एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, ये बुक में है. बुक में अगर आप लोग उसको डिटेल से रीड कर ले तो आपको आसानी हो जाएगी. इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ ऑल हाउसेस दैट मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स, ये आप लोग की बुक में जो एग्जांपल दिया गया है उसने एक प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल दिया है और वो प्रॉपर्टी वाला लोग को वो प्रोवाइड कर लेते हैं, हाउसेस प्रोवाइड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल फॉर रेंट. तो उसमें से हर यूज़र की अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे तो घर चाहिए, उसमें से 2 रूम्स चाहिए, इस तरह का किचन होना चाहिए, इतना उसका साइज़ होना चाहिए, उसका रेंट इतना होना चाहिए. तो ये उसके रिक्वायरमेंट्स है. अभी ये रिक्वायरमेंट्स उसकी अलग फाइल में पड़े हैं और जो हाउसेस का लिस्ट है वो अलग फाइल में पड़ा हुआ है. तो इन रिक्वायरमेंट्स को और लिस्ट ऑफ हाउसेस को हम कनेक्ट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन. तो अगर हमारे पास डेटा सेपरेट पड़ा हुआ हो तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन पर हम उसमें से रिट्रीव नहीं कर सकते. अच्छा, दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. ये फाइल बेस्ड सिस्टम में हमारे पास डेटा डुप्लीकेट होता है. जाहिर बात है कि हर डिपार्टमेंट या हर सेक्शन अलग अलग डेटा स्टोर कर लेते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास डेटा डुप्लीकेट हो जाता है. डेटा डुप्लीकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक तो डुप्लीकेशन इज वेस्टफुल. हमारे पास ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है. रिसोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं, एक तो के पास एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे और इन्होंने कह दिया कि क्योंकि इसके लिए एंट्री चाहिए होगी तो एंट्री भी मुफ्त में नहीं होती, उसके लिए टाइम भी रिक्वायर्ड होता है और एंट्री के लिए पैसे भी रिक्वायर्ड होता है, या आपको लोग रिक्वायर्ड होंगे जो कि उस डेटा को एंटर कर सकेंगे. तो चूंकि हम डेटा डुप्लीकेट एंटर कर लेते हैं तो हम उस पर डुप्लीकेट टाइम भी ले लेते हैं और डुप्लीकेट मनी भी उस पर लगा लेते हैं. दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, ये एडिशनल स्टोरेज दे लेते हैं. हम एक डेटा को मल्टीपल जगह पे स्टोर कर लेते हैं तो हम मल्टीपल स्टोरेज उसके लिए ऑक्युपाई कर लेते हैं. जो थर्ड है डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डेटा डुप्लीकेशन का, वो एक्चुअली डेटा इंटीग्रिटी इसके वजह से लॉस हो जाता है. ये मैंने आप लोग को पिछले क्लास में भी जो एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, 1 उसका रोल नंबर है, अली उसका नाम है, ठीक है, और उसका एक जगह पे नाम अली लिखा हुआ है और इसी स्टूडेंट का क्योंकि डाटा डुप्लीकेट है तो उसी स्टूडेंट का किसी और जगह पे ये नाम कुछ और लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल अली ये स्पेलिंग कहीं पे गलत लिखा गया है या मोहम्मद अली लिखा हुआ है या इस तरह का कुछ नाम लिखा हुआ है. तो अभी एक ही स्टूडेंट है और उसका डेटा 2 डिफरेंट उस पर स्टोर है और उसकी इंफॉर्मेशन 2 डिफरेंट तरीक़ों से है. तो ये दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी. और जब डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो उस डेटा की इंटीग्रिटी वायलेट हो जाती है. तो ये जो डेटा डुप्लीकेशन है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास डेटा की इंटीग्रिटी वायलेट हो जाती है. तो जो फाइल बेस्ड सिस्टम की लिमिटेशंस है उसमें से डेटा डुप्लीकेशंस की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, डेटा इंटीग्रिटी वायलेट हो जाती है और डेटा पर कंसिस्टेंट नहीं रहता. जब भी हमारे पास यही सिचुएशन आ जाती है, यही सिचुएशन जो डेटा में गलती आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस डेटा इज इनकंसिस्टेंट. तो डेटा डुप्लीकेशन की वजह से इनकंसिस्टेंसी आ जाती है. अच्छा जी, जो नेक्स्ट उसका डिसएडवांटेज है फाइल बेस्ड सिस्टम का, वो डेटा डिपेंडेंस है. अच्छा जी, ये इधर इसकी स्लाइड्स आप लोग खुद पढ़ लेंगे, मैं आपको कुछ जस्ट समझा दूंगा. डेटा डिपेंडेंस मीन्स कि आपके पास ये जो डेटा जिस एप्लीकेशन के थ्रू आ गई है
یہ ڈیٹا اسی اپلیکیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے اسٹرکچر مینس سی پلس پلس کا اسٹرکچر، اسی کے تھرو اگر ہم نے ڈیٹا کو اسٹور کیا ہوا ہے تو یہ ڈیٹا اسی اسٹرکچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور اسی ڈیٹا کا جو بھی ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا یہ اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. اگر آپ اس میں سے کوئی چینجز کرنا چاہیں تو چینجز کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس اس ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم نے ایک ایٹریبیوٹ ہے، فار ایگزامپل نیم ایک ایٹریبیوٹ ہے، اس ایٹریبیوٹ کا سائز ہم نے 40 کریکٹرز رکھا ہوا ہے. نیم کے لیے اگر ہم سی یوز کر لیتے ہیں یا سی پلس پلس یوز کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا، ایکچولی ایک ایرے ہوگا، اس ایرے کا سائز ہم نے 40 رکھا ہوا ہے. ابھی جتنا ڈیٹا آئے گا وہ اس 40 والے سائز میں، 40 ایرے والے سائز میں آئے گا. اگر ہم فار ایگزامپل ابھی اگر ہمارے پاس کوئی ایک اسی طرح کا نیم آ گیا جس کا سائز 41 کریکٹر ہے، تو 41 کریکٹر سائز والا نیم ہم اسی اسٹرکچر میں اسٹور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ڈیٹا ہے دیٹ از ایکچولی ڈیپینڈنٹ آن دا فزیکل اسٹرکچر آف دا ایپلیکیشن. ابھی اگر ہم نے کہیں پہ یہ چینجز کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پورے ڈیٹا کو چینج کریں گے یا پوری اپلیکیشن کو چینج کریں گے. اس وجہ سے ڈیٹا جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن the structure of the application. اچھا نیکسٹ جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے دیٹ از انکمپیٹیبل فائل فارمیٹس. اچھا ابھی اگر آپ دیکھ لیں یہ پچھلے سلائڈ پہ جو ایگزامپل آپ لوگوں کو دے دیا گیا، دوبارہ پچھلے سلائڈ پہ چلے جائے کہ ایک ہمارے پاس لسٹ آف ہاؤسز ہیں اور دوسرا ہمارے پاس لسٹ آف ریکوائرمنٹس ہیں. ابھی اگر یہ لسٹ آف ہاؤس اور لسٹ آف ریکوائرمنٹس اگر ہمارے پاس دو ڈفرینٹ اپلیکیشنس پہ لکھی گئی، یہ دیکھ لیں اگر ہمارے پاس یہ لسٹ آف ہاؤسز اور لسٹ آف اپلیکیشن دونوں ڈفرینٹ اپلیکیشن، فار ایگزامپل ایک کے لیے سی پلس پلس میں پروگرامنگ کر لی گئی اور دوسری کے لیے جاوا میں پروگرامنگ کر لی گئی، تو یہ ابھی یہ دونوں فائلس ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو جاوا والا فارمیٹ ہوگا، ڈیٹا کا فارمیٹ ہوگا یا اپلیکیشن کا فارمیٹ ہوگا، دیٹ ول بی ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دی سی پلس پلس فائل فارمیٹ. تو اگر ہم دو ڈفرینٹ لینگویجز میں اپلیکیشن بنا لیتے ہیں تو ان کے درمیان پھر کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اچھا جی نیکسٹ جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے دیٹ از فکس کوئریز. اگر آپ لوگ دیکھ لیں جو ہمارے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس کے لیے جتنی رپورٹس ہوتی ہیں وہ اس اپلیکیشن کے اندر اس کے لیے کوڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو ابھی اگر ہم نے اس جتنی کوڈنگ کی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے اتنی کوئریز ہوں گی تو فکس ہوں گی. ابھی اگر ہم اس میں سے مزید کوئریز چاہیے تو ہمارے پاس دو آپشنس ہیں. ایک آپشن تو یہی ہے کہ ہم وہی پروگرامر جس نے یہ کوڈنگ کی ہوئی ہے وہ اس میں سے مزید کوڈنگ کر لے تو ہم اس میں سے مزید کوئریز کو بھی ریٹریو کر سکیں گے، جو آلموسٹ مشکل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ اس کا جو فکس کوئریز کا ایک سلوشن یہ ہے کہ ہم اس میں سے مزید کوڈنگ کر لیں تو ہمیں مزید کوئریز مل سکے گی، لیکن یہ آلموسٹ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے ہم کتنی کوڈنگ کریں گے اور اس میں سے کتنی کوئریز ہم ریٹریو کر سکیں گے. اور دوسری بات اس میں سے ان پلانڈ کوئریز جو ایڈ ہاک کوئریز ہوتی ہیں، نارملی ہم جو ڈیٹا بیسز پہ کوئریز کر لیتے ہیں وہ نارملی ایڈ ہاک کوئریز ہوتے ہیں. ایڈ ہاک کوئریز وہی ہوتے ہیں جو رن ٹائم پہ بندے کے ذہن میں کوئی کویشچن آ جاتا ہے کہ یہ والے انفارمیشن مجھے چاہیے، تو یہی انفارمیشن کے لیے ہم اگر ڈیٹا بیسز کو یوز کر لیتے ہیں تو ڈیٹا بیسز میں ہم اس کے لیے SQL میں ایک کوئری لکھ لیتے ہیں رن ٹائم پہ اور اس میں سے ہم ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں. لیکن یہی کام ہم صرف فائل بیس سسٹم میں نہیں کر سکتے. رن ٹائم والی کوئری ہم فائل بیس سسٹم میں بالکل کر ہی نہیں سکتے. فکس کوئریز ہوتے ہیں. فکس کوئریز کے علاوہ اگر ہمیں کہیں پہ ضرورت ہو گئی تو ہم اس کے لیے کوڈنگ کر سکتے ہیں، لیکن کوڈنگ بھی ایک خاص لیول تک آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. تو سمپل ڈسکشن یہی پہ کنکلوڈ کر لیں کہ ہمارے پاس فائل بیس سسٹم میں کوئریز فکس ہوتی ہے. اچھا کوئری ذہن میں رکھ لیں، مینس یہ فرسٹ کلاس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیٹا ہم اسی وجہ سے کلیکٹ کر لیتے ہیں یا ڈیٹا بیس اسی وجہ سے بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. اور یہ انفارمیشن ایکچولی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جو ہم کوئریز اس ڈیٹا پہ کر لیتے ہیں ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ادھر آپ کے پاس جو انفارمیشن آئیں گی وہ فکس انفارمیشن آئیں گی، اس فکس انفارمیشن کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا جی اس کے علاوہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ سیکیورٹی ہے کہ آپ کے پاس فائل بیس سسٹم میں سیکیورٹی تقریباً نہیں ہوتی. اچھا یہ سیکیورٹی میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ایک کلاس میں بھی سمجھایا تھا کہ
सिक्योरिटी के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, सिर्फ ये सिक्योरिटी नहीं होते कि यूज़र नेम पासवर्ड है, ये यूज़र नेम पासवर्ड सिक्योरिटी का एक माइनर सा पोर्शन है। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक एग्जांपल दिया था कि एक दो यूज़र है, एक्स यूज़र और वाई यूज़र्स, दोनों यूज़र्स के पास यूज़र नेम पासवर्ड है, वो सिस्टम में लॉग इन हो सकते हैं। तो लेकिन फिर सिस्टम के अंदर वो कौन सी डेटा को एक्सेस कर सकता है, कौन सी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ये फिर एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। तो यही लेयर ऑफ सिक्योरिटी फिर हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर एक बंदा एक दफ़ा फाइल के अंदर लॉग इन हो गया तो उसके बाद उसके अलावा कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है कि उस बंदे को रोक ले। अच्छा जी, टाइम का मुझे मैसेज दे दिया, शायद टाइम कम रह गया। अच्छा जी, नेक्स्ट रिकवरी का मसला है कि अगर हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम में कोई डेटा लॉस हो गया तो हमारे पास रिकवरी का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये रिकवरी भी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि एक रिकवरी तो यही है कि फॉर एग्जांपल इस पूरी फाइल बेस्ड सिस्टम का हमने कहीं पे एक कॉपी रखी हुई है, पूरा एक बैकअप रखा हुआ है, कॉपी, उसको एग्जैक्ट कॉपी करके किसी और हार्डवेयर पे रखा हुआ है, स्टोरेज पे रखा हुआ है, और जब भी ये फाइल लॉस हो गया तो हम उस जो कॉपी या बैकअप रखा हुआ है उस कॉपी को हम रिस्टोर कर लें। लेकिन ये रिकवरी का सबसे बेसिक वो है, इस ये या आप तरह से समझ लें कि ये रिकवरी का सबसे लोवेस्ट फॉर्म है। रिकवरी यही भी है कि रन टाइम पे कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रिकवर कर ले। तो इधर अगर आप लोग देख ले, रन टाइम पे अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो फाइल बेस सिस्टम के पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है क्योंकि डेटाबेस ये फाइल बेस सिस्टम उसको रिकवर कर सके। अच्छा, थर्ड, इसमें से कोई शेयरिंग नहीं होती। हमारे पास जो फाइल बेस सिस्टम है उसमें कोई शेयरिंग नहीं है। एक बंदा उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा और उस एप्लीकेशन पे सिर्फ कोई एक बंदा काम कर सकता है, इसके अलावा कोई और बंदा उस पर काम नहीं कर सकता। अच्छा जी, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है इसमें? Sir, what do you mean by duplication of data and duplication of time and duplication of money? डुप्लीकेशन ऑफ मनी मैंने नहीं कहा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का हुआ है और उसकी वजह से फिर जो प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा जी, ये अगर हमारे पास डेटा डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट सही है, मीन्स उस एक डेटा है उसके मल्टीपल कॉपीज है। सिंपल एग्जांपल आप लोग अपना स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लें। स्टूडेंट जब इस्लामिक कॉलेज में एडमिशन ले गए थे तो फर्स्ट उसका डेटा कहाँ पे आ जाता है? एडमिशन सेक्शन में आ जाता है। जब उसने ये जो स्टूडेंट कार्ड बनाना होता है तो दोबारा उसका वही डेटा जो उसने ऑलरेडी से उस एप्लीकेशन एडमिशन टाइम पे दिया हुआ होता है, वही डेटा दोबारा दिया जाता है स्टूडेंट कार्ड के लिए। तो एक उसका डेटा कहाँ पे चला गया? एडमिशन सेक्शन में चला गया। दूसरा उसका डेटा जो पोस्ट ऑफिस में से कार्ड इशू होते हैं या जिस जगह से भी इशू होते हैं उधर उसका डेटा चला गया। तो ये दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मोर देन वन कॉपीज ऑफ डेटा इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो इसका जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की वजह से जो मसला आता है, एक तो टाइम, फॉर एग्जांपल ये डेटा हम बार बार एंटर कर ले तो यही टाइम है। और दूसरा जो मनी की मैंने बात कर ली कि ये डेटा अगर आप एक दफ़ा एंटर कर लेते हैं तो उसका फॉर एग्जांपल 1 कास्ट आएगा, लेकिन अगर यही डेटा आप दोबारा एंटर करोगे तो 2 कास्ट आएगा। अगर आप थर्ड टाइम एंटर करोगे तो 3 टाइम कास्ट आएगा। तो इसी बेस पे मैंने कह दिया कि इस पे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे अगर आपके पास वो डेटा डुप्लीकेट है, डेफिनेटली मल्टीपल इंटरव्यूज के हैं। ठीक, ये और क्वेश्चन सर जी सर जी सर पूछिए। इनकम्पेटेबल फाइल सिस्टम क्या होता है सर? अच्छा जी, इनकम्पेटेबल फाइल सिस्टम मीन्स कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन, ये आज सारा कुछ फाइल बेस सिस्टम डिस्कस हो रहा था, तो एक फाइल बेस सिस्टम फॉर एग्जांपल हमारे पास C++ में बनाया गया है, तो वो फाइल बेस सिस्टम जो डेटा जनरेट करेगा, और दूसरा फाइल बेस सिस्टम हमारे पास जावा में बना हुआ है, वो भी कुछ डेटा जनरेट करेगा। अभी उस जावा का जो फाइल बेस सिस्टम से जो डेटा जनरेट है और जो C++ के फाइल बेस सिस्टम से जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे का साथ कंपेटेबल नहीं होगा, उसको हम मिक्स नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, माइक्स फिर अपना बंद कर लिया करें तो आप लोग आसानी से समझ आएगी, बाकी लोग को नहीं समझ आएगी। ये और क्वेश्चन है? No, sir.